انکوائری کرا جائے اور وہ تمام ویڈیو فوٹیجز جو اس وقت موجود ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہیں ان تمام کو اس انکوائری میں دیکھا جائے. اس کے بعد یہ سارا مسئلہ آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا کہ ایکچولی ہوا کیا تھا. ایک اور چیز میرے علم میں مجھے نہیں پتا وہ ٹھیک ہے کہ غلط، لیکن مجھے یہ اطلاع پہنچی ہے کہ جو کارکن ان کا جہاں بک ہوا تھا اس کا پوسٹ مارٹم بھی نہیں کروایا گیا اور بغیر پوسٹ مارٹم کے وہ ڈیڈ باڈی وہاں سے لے جا کر اس کی تدفین ہو گئی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے تھا، اس لیے اگر وہ کیس کو آگے چلانا بھی چاہتے ہیں تو یہ کیس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. وہ نہیں کروایا گیا ہے. لیکن اس واقعے کو بنیاد بنا کر جو صورتحال پورے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں خصوصاً یا شہر کے کچھ اور علاقوں میں پیدا کی جا رہی ہے، یہ ہمارے ایم کیو ایم کے دوستوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ اگر وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے حق میں بھی بہتر نہیں ہے. اس لیے کہ اگر اس قسم کی صورتحال پیدا ہوگی تو پھر اگر کوئی اور قوت آگے آتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی سے زیادہ ان کو ڈیمیج کرے گی. اسپیس ان کی جا کے کہیں کم ہو جائے گی، ہماری کم نہیں ہوگی. ہم اپنے علاقوں میں کمفرٹیبل ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم تو الیکشن جیت جائیں گے. لیکن جہاں وہ دعوے دار ہیں وہاں شاید کوئی اور اپنی اسپیس بنا لے گا جن سے وہ پہلے سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا، کہا جا رہا ہے کہ سنگین جرائم میں ملوث قیدیوں کو بغیر عدالتی کارروائی کے چھڑوا کر شہر میں کھلا چھوڑ دیا گیا ہے. کراچی میں مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے دوبارہ بارہویں ہو سکتا ہے. کراچی کے اندر سیاسی جماعتوں سے دفاتر میں گزشتہ 2 سے 3 دن کے اندر دوبارہ سے مسلح افراد مورچہ زد ہیں. آپ کیا دیکھیں، اس طرح کی اگر کوئی صورتحال ہے، ہم تو نہیں سمجھتے، لیکن اگر ایسی صورتحال ہے تو بہت ہی زیادہ تشویشناک صورتحال ہے. اور وہی اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو اس دنیا سے گئے ہیں، جن کا مرڈر ہوا ہے، ہم ان کے لواحقین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. اور قانونی طور پر جس طرح سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ایف آئی آر ہیں وہ بھی ہونی چاہیے، لیکن انویسٹیگیشن پراپر ہو. اگر وہ جج صاحب کریں گے تو پھر سب کے سامنے ساری بات آ جائے گی. صورتحال دیکھیں، اس وقت جو الیکشن ہے وہ الحمدللہ اگر آپ صوبہ سندھ کی بات کریں تو پیپلز پارٹی مکمل طور پر سویپ کر رہی ہے. ہمارے ہاں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹچ وڈ الیکشن کا کوئی اس طرح کا مقابلے ہی نہیں ہے اور ہم پوری سندھ میں سویپ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ جس طرح چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کو چاروں صوبوں میں نظر آ رہے ہیں، ورکر کنونشن ہوں، جلسے ہوں، دیگر ایکٹیویٹیز ہوں، تو اس میں بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اچھے نتائج پاکستان پیپلز پارٹی کے آئیں گے. اور سب سے بڑی پارٹی نیشنل اسمبلی میں پیپلز پارٹی ہوئی. اس کی وجہ ایک تو سندھ سے جو ہم ایک بھاری اکثریت سے سیٹیں لا رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں بھی، اور پھر جنوبی پنجاب میں بہت اچھا رسپانس ہے. سینٹرل پنجاب جس کو بیس کی کہا جاتا ہے پی ایم ایل این کا، وہاں بھی ہمیں اچھا رسپانس ہے. اور بلوچستان صورتحال آپ کے اوپر بالکل واضح ہے کہ وہاں بھی ہم الحمدللہ پروونشل گورنمنٹ بھی بنانے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے 8 فروری کے بعد، اور نیشنل میں بھی ہماری سیٹیں زیادہ آئیں گی. کے پی ٹف ضرور ہے لیکن وہاں بھی ہمیں انشاءاللہ اپنا حصہ ضرور ملے گا. تو ہم تو بہت کمفرٹیبل ہیں اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے خیر خوبی سے ہو جائے. ہم کبھی کوئی اس طرح کی چیز نہیں چاہتی پیپلز پارٹی کہ جس میں کہیں ہم پر الزام لگ جائے یا کوئی اس طرح کی چیزوں کو روکنے کی کوشش ہو. اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے اوپر یہ اب کا فرض کہہ لیں، جس طرح ہم پر فرض ہے ان پر بھی ہے کہ وہ اس طرح کے عناصر کو موقع نہ دیں کہ جو الیکشن اور یہاں پہ پھر وہی. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی نیوز کانفرنس جاری ہے کراچی میں. ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کراچی سب کا شہر ہے، سب نے مل کر رہنا ہے. آئیں ہم اس بات کو روکیں کہ جو بھی مجرم ہے کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو اسے سزا ملنی چاہیے. انہوں نے بھی کہا کہ ضلع وسطی میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کی ہم سب مل کر مذمت کرتے ہیں اور ہمارا قبضہ کراچی پر نہیں کراچی کے لوگوں کے دلوں پر ہو سکتا ہے. ناصر شاہ کی طرف سے اس وقت نیوز کانفرنس جاری ہے. ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے کسی بھی لسانیت کی سیاست کو فروغ نہیں دیا.